خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ و اور از جب، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور، خذوا لے لو، ما جو، آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوتٍ ساتھ مضبوطی کے، واسمعوا اور سنو، قالو انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، واشربوا اور وہ پلائے گئے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، العجل بچھڑے کو، بکفرہم بوجہ اپنے کفر کے، قل کہہ دیجئے، بئس ما کتنا برا ہے، یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، بہی اس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، قل کہہ دیجئے، ان اگر، کانت ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرۃ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، خالصتاً خالصتاً، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا تو تمنا کرو، الموت موت کی، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے، ولن اور ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، بما بوجہ اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان کو، احرص الناس سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے، علی اوپر، حیات زندگی کے، و اور، من الذین ان لوگوں سے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یودو چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ایک، لو کاش، یعمر وہ عمر دیا جائے، الف ہزار، سنتن سال، وما حالانکہ نہیں، ہوا وہ، بمزحزحہ بچانے والی اس کو، من العذاب عذاب سے، ان کہ، یعمر وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بما ساتھ اس کے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی ہے، عدوً دشمن، لجبریل واسطے جبریل کے، فإنہ تو بے شک اس نے، نزلہ نازل کیا اس کو، علی قلبک اوپر تیرے دل کے، بإذن اللہ
ساتھ اللہ کے اذن کے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما واسطے اس کے جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وہدن اور ہدایت، وبشرا اور خوشخبری، للمؤمنین مومنوں کے لیے، من کانا جو کوئی ہے، عدوً دشمن، للہ واسطے اللہ کے، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے، وجبریل اور جبریل علیہ السلام کے، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، عدوٌ دشمن ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ الفاظ کی وضاحت۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے، میثاقکم پکا وعدہ تم سے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، ریف عین کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور، خذو لے لو، ما جو آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور سنا کرو۔ قالو انہوں نے کہا، سمعنا سن لیا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے۔ عصینا عصیان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عین صاد یہ اس کا روٹ ہے، نہ ماننا، نافرمانی کرنا۔ واشربوا اور پلائے گئے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، العجلہ بچھڑے کو، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ اشربوا پلائے گئے، کیا چیز پلائے گئے؟ بچھڑے کی محبت پلائے گئے۔ تو یہاں پر ڈالے گئے کیوں نہیں کہا گیا، پلائے گئے کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ جو چیز پی لی جاتی ہے اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو بہت سردی لگ رہی ہے، آپ نے چائے پی تو کیا ہوا؟ آپ سارے وارم اپ ہو گئے۔ اسی طرح اگر آپ کو بہت پیاس لگ رہی ہو یا بہت ڈرائی فیل کر رہے ہو، آپ ٹھنڈا پانی پئیں تو کیا ہوتا ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے سارا جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ پانی جو ہے وہ تمام جسم پر اثر رکھتا ہے۔ اسی طرح محبت پلائے گئے، یعنی محبت بھی ایک ایسا جذبہ ہے جس کا اثر تمام جسم پر ہوتا ہے، ورنہ بچڑا کوئی پینے کی چیز نہیں ہے، یعنی بچڑے کی محبت مراد ہے یہاں۔ بکفرہم اپنے کفر کی وجہ سے، یعنی ان کے اندر بچڑے کی محبت کیوں آئی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا کفر تھا، ان کا انکار تھا۔ قل کہہ دیجئے، بئس ما کتنا برا، یا امرکم حکم دیتا ہے تم کو، بھی اس کا یا جس چیز کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کن تم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ قل کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً اردو میں استعمال ہوتا ہے خالص، ہر آمیزش سے پاک، من دون الناس لوگوں کے سوا، لوگوں کے علاوہ، فتمنوا تمنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے آرزو کے معنی میں۔ تمنا کا روٹ ہے میم نون یہ، میم نون یہ، منا۔ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ نام رکھتے ہیں منا، تو منا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرزو، ایسی آرزو جس کی کوئی مضبوط بنیاد نہ ہو، باطل اور جھوٹی خواہشات پر توقعات لگانا۔ فتمنوا تو تمنا کرو، الموت موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، ولن اور ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، بما بوجہ اس کے جو، قدمت قدمت کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ قدم سے۔ قدم کس لیے ہوتا ہے؟ چلنے کے لیے۔ چلنے میں کیا انسان کرتا ہے؟ آگے بڑھتا ہے۔ تو قدمت کا معنی کیا ہے؟ آگے بھیجا۔ ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے۔ اس کا روٹ کیا ہے علیم کا؟ عین لام میم۔ ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے علیم۔ فرق کیا ہے؟ علیم بہت زیادہ جاننے والے، یعنی عالم سے آگے کی ڈگری۔ بالظالمین ظالموں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان کو،
تجدہ کا روٹ جو ہے واو جیم دال ہے، وجدہ، وجود اسی سے ہے، ایجاد اسی سے ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ احرس الناس، لوگوں میں سب سے بڑھ کر حریص، احرس، اس کا روٹ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہے رے صاد، حرص، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ احرس جو ہے یہ افعال کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ حریص، سپرلیٹو ڈگری ہے، جیسے اکبر سب سے بڑا، افضل سب سے بہتر، اصغر سب سے چھوٹا، اکثر سب سے زیادہ، اکرم سب سے عزت والا، اسلم سب سے زیادہ سلامت، ابتر سب سے ردی۔ یہ اب لفظ استعمال کرتے ہیں نا آپ، یہ مثالیں اس لیے لائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کا دماغ سوچنا شروع کرے، وہ الفاظ جو آپ بولتے ہیں ان کو تھوڑا سوچ سمجھ کے بولنا شروع کریں۔ اب تک عموماً ہم کیا بول دیتے ہیں؟ جو سنا ہوتا ہے، سنی سنائی، مطلب بھی نہیں بعض اوقات پتا ہوتا۔ جی، تو احرس کیا ہے؟ سب سے زیادہ حرص والے، سب سے زیادہ لالچی، الناس لوگوں میں سے، علی حیاتن زندگی پر، یعنی زندگی کے معاملے میں بہت لالچی، ومن الذین اور ان لوگوں سے بھی بڑھ کر، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یودو چاہتا ہے، یودو کا روٹ ہے واو دال دال، ود عربی میں محبت کو کہتے ہیں، کسی چیز کی شدید خواہش کرنا، کسی چیز کی شدید آرزو کرنا۔ یودو شدید آرزو رکھتا ہے، احدہم ان میں سے ایک، یعنی ان میں سے ایک بہت شدید چاہتا ہے، کیا؟ لو کاش یعمر، عمر دیا جائے۔ اب یعمر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی مشکل لفظ ہے، لیکن اگر اس پہ غور کریں تو ایک کیا نظر آ رہا ہے؟ این میم رے، عمر۔ عمر کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو، عام اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کاش کہ اس کو زندگی مل جائے، الف سنتن، 1000 سال، الف ہزار کے لیے استعمال ہوتا ہے، سنتن سال، سن اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، یہ کون سا سن ہے؟ یہ بالکل وہی ہے، سنا۔ وما ہوا اور نہیں وہ، بمزحزح ہی بچانے والی اس کو، اس کا روٹ ہے زحزح، من العذاب عذاب سے، ان کے یعمر وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ تعالی بصیر دیکھنے والا ہے۔ اس کا روٹ دیکھیے بصیر کا، بے سواد رے، بصر، بصر کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کو، تو بصیر دیکھنے والا، اور کیسے؟ بہت زیادہ خوب دیکھنے والا، بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی ہے، عدوً دشمن، لجبریل واسطے جبریل کے، فإنہ تو بے شک اس نے، نزلہ نازل کیا اس کو کس کو؟ قرآن پاک کو، علی قلبک آپ کے دل پر، آپ کے سے مراد یہاں کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما واسطے اس کے جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہے۔ اس سے پہلے سے کیا مراد؟ قرآن پاک، یعنی قرآن پاک سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، تورات، انجیل وغیرہ، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ للمؤمنین مان جانے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اور جب اللہ کے پاس سے ایک رسول ان کے پاس آ گیا، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تو پھینک دی ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ کیا پھینک دی؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ کہاں پھینک دی؟ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، اور اس طرح بھلا دیا اس کو، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہو، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کتاب کہاں ہے اور کیا ہے اس میں۔ پھر آگے ایک اور مضمون شروع ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ چند یہودی علماء، جن میں سے ایک کا نام ابن سوریہ تھا، ابن اور سواد واورے یہ الف، سوریہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ سوال پیش کیے اور کہا کہ اگر آپ نے ہمارے ان سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے سوا کوئی بھی شخص ان سوالوں کے جواب دے نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جواب آپ کو کیسے پتا چلے؟
تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل فرشتہ آتا ہے، اس نے ابھی ابھی مجھے آ کر ان سوالوں کے جواب بتائے ہیں۔ اس پر کہنے لگے اچھا جبریل آپ کے پاس آتا ہے، لہٰذا ہم تو آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ یعنی پہلے کیا شرط لگائی؟ اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم مان جائیں گے۔ جب سوالوں کے جواب مل گئے تو کہا کس نے بتایا آپ کو؟ جب آپ نے فرمایا کہ جبریل لایا ہے، نہیں پھر نہیں ہم مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل تو ہمارا بڑا دشمن ہے۔ کیوں بھئی دشمن کیوں ہے تمہارا؟ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلی ہماری جو قومیں تھی ان پہ عذاب لاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں لے کر آیا، عربوں میں کیوں آ گئی نبوت، اسے یہ وحی ہمارے پاس لانی چاہیے تھی۔ تو جبریل کی بات تو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ان کٹھجتیوں پر، قل من کان عدوا لجبریل، انہیں بتا دیجئے کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اس نے تو یہ قرآن، یہ کتاب، یہ وحی آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے اذن سے اتاری ہے۔ یہ ان کی اپنی مرضی ہے، ان کا اپنا فیصلہ نہیں۔ یعنی انہیں اعتراض تھا نا کہ آپ کے پاس کیوں وحی آ گئی، کہا یہ تو اللہ کے اذن سے آئی، جبریل کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر ناراضگی کس بات کی ہے؟ جو کتاب یا جو بات وہ لایا ہے دیکھو تو وہ ہے کیا؟ مصدقا لما بین یدیہ، وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو جو کتاب تمہاری تصدیق کر رہی ہے، جو کتاب تمہاری معلومات کو ویریفائی کر رہی ہے، تمہیں آخر اس سے دشمنی کا کیا شوق ہے؟ کیوں دشمنی رکھتے اس سے؟ مثلا آپ دیکھیں نا، ایک شخص جو آپ کو سچا کہے، آپ کی بات کو درست کہے، آپ اس سے کہیں میری تو اس سے دشمنی، تو یہ تو حماقت کی بات ہے نا، کہ جبریل کوئی ایسی چیز نہیں لائے کہ جس سے تمہاری توہین ہو رہی ہے، وہ تو ایسی چیز لائے ہیں جس سے تمہاری تصدیق ہو رہی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ وہدن، ہدایت والی چیز لائے ہیں، وبشرا، خوشخبری لائے ہیں، لیکن ہدایت اور بشارت اسی کے لیے ہوگی نا جو اس کو مانے گا، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ، جو بھی کوئی اللہ کا دشمن ہوگا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کا، وہ سب یاد رکھیں فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کافروں کا دشمن ہے۔ اچھا، یہود یہ بھی کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، سارے فرشتے، سارے رسول، اور جبریل اور میکائیل، اگر تم ان میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی رکھو گے تو خواہ دوسروں سے محبت بھی رکھو تو تمہاری یہ محبت قابل قبول نہیں جب تک کہ سب کو محبت نہ دو، جب تک کہ سب کی قدر نہ کرو، کیونکہ ہمیں یہی سکھایا گیا نا کہ ہم سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان کے لیے شرط ہے کہ سارے انبیاء کو مانا جائے، سب فرشتوں پر ایمان لایا جائے۔ اگر ان میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی رکھی، کسی ایک سے بھی عداوت رکھی، تو باقیوں کو ماننا بھی بیکار ہو جائے گا۔ فإن اللہ عدو للکافرین، ان میں سے کسی ایک کو نہ ماننا کفر ہے، اور ایسے کافروں کا دشمن پھر اللہ ہے۔ اس سے بہت اہم نقطہ پتہ چل رہا ہے، وہ کیا؟ کہ اللہ کے کسی محبوب بندے سے، اللہ کے کسی پیارے بندے سے نفرت رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت
اور ان کی تعظیم اور عزت بہت ضروری ہے. اللہ والوں سے محبت اور ان کی عزت بہت ضروری ہے. اگر کوئی شخص اولیاء اللہ سے دشمنی رکھے یا اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھے، ایسے شخص کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتے ہیں، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں. کسی نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دوست. اللہ کے دوست بننے کے لیے کیا کوئی خاص شکل بنانا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی خاص لباس پہننا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی خاص قسم کا کھانا کھانا ضروری ہوتا ہے؟ کسی خاص قسم کے مقام اور مکان میں رہنا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی خاص قسم کی حرکات کرنا ضروری ہوتی ہیں؟ پھر کیا کرنا ہوتا ہے اللہ کا دوست بننے کے لیے؟ دوست کون ہوتا ہے کسی کا؟ دوستی کی کیا علامت ہوتی؟ جب آپ کسی کو اپنا دوست کہتے ہیں تو سب سے پہلے چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں اس کی یاد ہوتی، آپ اس کو یاد کرتے ہیں نا. پھر زبان سے اس کا نام لیتے ہیں نا. پھر اس کی پسند کے کام کرتے ہیں. تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی بھی یہی علامتیں ہوتی ہیں کہ وہ دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کی زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے، وہ ہر جگہ اللہ کا چرچا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور ان کے عمل میں وہ باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں، اور ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے. یہ ہے کرائیٹیریا ولی اللہ ہونے کا. تو یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ولی اللہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ ولی اللہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ غیب کی خبریں بتائی جائیں یا کوئی خوابیں سنائی جائیں یا کوئی ایسی باتیں کہی جائیں کہ جو عام لوگوں کے بس میں نہ ہو. جو شخص بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے پھر اس کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جو اللہ کو راضی کرے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. اور جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ محبت کرے، پھر اس کے کام سنوارنا، اس کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہوتا ہے. پھر ایسے لوگوں سے جو اللہ کی بات بتانے والے ہوں، اللہ کی محبت بندوں کے دلوں میں بھی ڈالنے والے ہوں، ان سے پھر نفرت رکھنا، عداوت رکھنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں. تفسیر: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا. اس وعدے کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے. کیا وعدہ؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا. اور یہ وعدہ کیسے لیا گیا تھا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تم پر کوہ طور کو بلند کیا تھا. اس وقت ہم نے کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یعنی جو احکامات، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. وَاسْمَعُوا، اور سنو، کیونکہ سننا پہلا سٹیپ ہے عمل کرنے کا. جس کا سنتے وقت دھیان نہ ہو وہ شخص عمل نہیں کر سکتا، اس کا عمل نہیں بدل سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اس کتاب کو پکڑ لو، ان احکامات کو لے لو اور صرف مضبوطی سے پکڑ لو، بلکہ ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَاسْمَعُوا، اور سنو. اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک پر یا اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے اسے سننا ضروری ہے. بہت سے لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم قرآن پاک کو سنو، آؤ، یہ سننے کی دعوت دی جاتی تو وہ کہتے ہیں ہم پڑھ لیں گے، اور وہ اپنے پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں. جبکہ صرف پڑھنے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ اس کو سنا نہ جائے. قالو، تو انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا. لیکن یہ سننا کیسا تھا؟ سرسری سننا. وَأَسَيْنَا، اور دل میں کیا کہا؟ ماننا تو ہے نہیں، بس کہا جا رہا ہے تو اس لیے سن لیتے ہیں. زبان سے کچھ کہہ رہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، سن لیا، جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ،
لیکن اندر سے کیا تھا ان کے؟ کوئی نہیں، ہم نے ماننا کچھ نہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ جب انہیں کچھ کہا جائے تو وقتی طور پر وہ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، سر بھی خوب ہلاتے ہیں، لیکن وہ کر کے نہیں دیتے جو ان سے کہا جاتا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دل پلائے گئے تھے بچڑے کی محبت، یعنی بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی. ایسا کیوں ہوا؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے. یہ کون سا کفر ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ان کے ساتھ؟ یہ ان کا یہی کفر ہے کہ زبان سے کچھ کہہ رہے تھے اور دل میں کچھ اور رکھتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو دل سے تسلیم نہ کرے تو محض زبان سے اس بات کا اقرار فائدہ نہیں دیتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر کسی شخص کا دل نہیں بدلا، اس کی نگاہ نہیں بدلی، اس کے سوچنے کا انداز نہیں بدلا، تو گویا اس نے کچھ بھی نہیں سنا. اور پھر سزا کے طور پر کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب دین کی بات، اللہ کی بات دل میں اثر نہ کرے تو پھر سزا کیسے ملتی ہے؟ کہ اس غفلت کی وجہ سے انسان کا دل اور چیزوں میں منہمک ہو جاتا ہے. پھر دوسری چیزوں کی محبت دل پہ ایسی چھا جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں کتنی بری چیز کی دعوت دیتا ہے، تمہیں کتنی بری چیز کا حکم دیتا ہے. اگر تم مومن ہو تو یہ کیسا ایمان ہے؟ کیونکہ یہ اپنے ایمان کا بڑا دعویٰ کرتے تھے، اپنے آپ کو بہت پکے مومن سمجھتے تھے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعی تم مومن ہو تو تمہارا ایمان کیسا ایمان ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے اس کی نافرمانی سکھا رہا ہے. زبان سے تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، دل تمہارے بچڑے کی محبت میں مبتلا ہے. اللہ کی اطاعت کا دعویٰ صرف زبان سے ہے اور دل میں تمہارے نافرمانی کی بات ہے. تو یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان کا عمل اس کی تائید نہ کرے، جب تک عمل اس کے مطابق نہ آئے. کیونکہ اگر ان کے دلوں میں واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی، اگر وہ اللہ کی محبت میں سچے ہوتے تو ان کا یہ طرز عمل نہ ہوتا. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالصتاً تمہارے ہی لیے بنا ہے اور لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں، اور تم ہی نے جنت میں جانا ہے، تو دنیا میں کیوں بیٹھے ہو؟ جنت میں چلو، موت کی تمنا کرو اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو. تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے کسی دعوے کی تردید ہو رہی. ان کا دعویٰ کیا تھا؟ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے لاڈلے. پھر کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں کوئی جا نہیں سکتا مگر جب تک کہ یہودی یا عیسائی نہ ہو. یہود کہتے تھے یہودی نہ ہو، عیسائی کہتے تھے عیسائی نہ ہو. پھر دوسری جگہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھوئے گی ہی نہیں بالکل مگر چند دن. اور یہ کہ ہم تو بہت چنے ہوئے لوگ ہیں اور جنت ہمارے ہی لیے بنی ہے. تو اس پر انہیں کہا جا رہا ہے اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ واقعی جنت تمہارے لیے ہے اور آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے خاص ہے اور کسی کا اس میں کوئی حصہ نہیں، تو پھر تم موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو، موت کی خواہش کرو. یہاں ایک طرح سے یہود کو دعوت مباہلہ دی جا رہی ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر اس موقع پر یہ لوگ موت کی تمنا کرتے یا موت کی دعا کرتے تو ان میں سے ایک زمین پر نہ بچتا. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے، ہرگز تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک طرف تو کہتے ہیں جنت ہمارے لیے، اور جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مرنا ضروری ہے. لیکن یہ مرنا بھی نہیں چاہتے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، یہ اپنی حرکتوں سے بخوبی واقف ہیں، اپنے جرائم کا انہیں خوب علم ہے، اسی لیے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی تمنا نہ کریں گے، بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. ہاتھوں نے کیا آگے بھیجا ہے؟ ان کے اعمال. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، ان کے تمام اعمال سے واقف ہے. یہ لوگ اصل حقیقت سے آگاہ تھے، جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر کیا ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اس لیے کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم ضرور ان کو پاؤ گے. موت کی تمنا تو کیا، تم دیکھو گے احرص الناس علی حیات، زندگی پر سارے لوگوں سے بڑھ کے حریص ہیں، دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ ان کے اندر زندگی کی محبت ہے، یہ مرنا چاہتے ہی نہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اس معاملے میں، کس معاملے میں؟ زندگی کی محبت کے معاملے میں، جینے سے پیار کے معاملے میں تو یہ مشرکین سے بھی بڑھ کر ہیں، ان سے بھی آگے ہیں. یود احدہم، ان میں سے ایک ایک یہ چاہتا ہے، کن میں سے؟ یہود میں سے. کیا چاہتا ہے؟ لو یعمر الف سنہ، کاش عمر دیا جائے 1000 سال. ان میں سے تو ایک ایک کی تمنا یہ ہے کہ 1000 سال جیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی کا کیا فائدہ؟ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، لمبی عمر 1000 سال مل جانا بہرحال اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اگر یہ 1000 سال بھی جیے تو بالآخر ان کا انجام تو آگ ہے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اگر لمبی عمر ملے اور وہ غلط کام کرے تو بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی کہ وہ دنیا میں بہت دن جی کر آیا ہے. دنیا میں اچھے کام کرنے کا نتیجہ ہی آخرت کی نجات ہو سکتی ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ ان سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو؟ اور کیا ہم سب کو موت کی تمنا کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ زندگی کی نعمت صرف ایک ہی دفعہ انسان کو ملتی ہے اور یہ بہت قیمتی وقت ہے. اس میں ہمیں ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے ہماری ہمیشہ کی زندگی سنور جائے. ایک ایک دن اور ایک ایک گھنٹہ بہت قیمتی ہے، اسے بیکار بے مقصد فضول چیزوں میں گنوانا نہیں چاہیے. اور اگر زندگی میں کوئی پریشانیاں یا تکلیفیں یا مصیبتیں آئیں تو موت نہیں مانگنی چاہیے. ہاں، موت کا ذکر کرنا درست ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت، اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو. ہاں، صرف ایک صورت میں موت کی تمنا جائز ہے، جب انسان کے ایمان جانے کا اندیشہ ہو، یعنی جب ایسے حالات ہو کہ ایمان ہی جانے کو ہو تو پھر اور بات ہے، ورنہ عام حالات میں نہیں. یعنی ایک شخص جو زندگی سے بہت مایوس ہو جائے اور اس کے ایمان کا اندیشہ ہو اور اس کی بہت پریشان کن صورتحال ہو تو اس وقت وہ دعا مانگ سکتا ہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اللہ مجھ کو زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب موت میرے حق میں بہتر ہو. یعنی صرف اس صورت میں دعا جائز ہے جب زندگی سے بڑھ کر موت میں فائدہ ہو. ادروائز زندگی اللہ کی نعمت ہے، اسے ختم کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. جب موت کی تمنا کی اجازت نہیں تو خود کو مارنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی؟ اسی لیے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا. یہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس اچھے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے. تو بہرحال یہاں یہود کے طرز عمل پہ تبصرہ ہے کہ ان کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے، کفر ہے، شرک ہے اور زندگی کی محبت ہے، اور آخرت کے بارے میں ان کے عقائد جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. پھر آگے ایک اور مضمون شروع ہو رہا ہے. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ چند یہودی علماء
جن میں سے ایک کا نام ابن سوریہ تھا، ابن اور سواد واورے یہ الف سوریہ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ سوال پیش کیے اور کہا کہ اگر آپ نے ہمارے ان سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے سوا کوئی بھی شخص ان سوالوں کے جواب دے نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دیے. پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جواب آپ کو کیسے پتا چلے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل فرشتہ آتا ہے، اس نے ابھی ابھی مجھے آ کر ان سوالوں کے جواب بتائے ہیں. اس پر کہنے لگے اچھا جبریل آپ کے پاس آتا ہے، لہٰذا ہم تو آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے. یعنی پہلے کیا شرط لگائی؟ اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم مان جائیں گے. جب سوالوں کے جواب مل گئے تو کہا کس نے بتایا آپ کو؟ جب آپ نے فرمایا کہ جبریل لایا ہے، نہیں پھر نہیں ہم مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل تو ہمارا بڑا دشمن ہے. کیوں بھئی دشمن کیوں ہے تمہارا؟ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلی ہماری جو قومیں تھی ان پہ عذاب لاتا تھا. دوسرا یہ کہ یہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں لے کر آیا؟ عربوں میں کیوں آ گئی نبوت؟ اسے یہ وحی ہمارے پاس لانی چاہیے تھی. تو جبریل کی بات تو ہم نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ان کٹ حجتیوں پر قل من کان عدوا لجبریل، انہیں بتا دیجئے کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اس نے تو یہ قرآن، یہ کتاب، یہ وحی آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے اذن سے اتاری ہے. یہ ان کی اپنی مرضی ہے، ان کا اپنا فیصلہ نہیں. یعنی انہیں اعتراض تھا نا کہ آپ کے پاس کیوں وحی آ گئی؟ کہا یہ تو اللہ کے اذن سے آئی، جبریل کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور پھر ناراضگی کس بات کی ہے؟ جو کتاب یا جو بات وہ لایا ہے دیکھو تو وہ ہے کیا؟ مصدقا لما بین یدیہ، وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. تو جو کتاب تمہاری تصدیق کر رہی ہے، جو کتاب تمہاری معلومات کو ویریفائی کر رہی ہے، تمہیں آخر اس سے دشمنی کا کیا شوق ہے؟ کیوں دشمنی رکھتے اس سے؟ مثلا آپ دیکھیں نا، ایک شخص جو آپ کو سچا کہے، آپ کی بات کو درست کہے، آپ اس سے کہیں میری تو اس سے دشمنی، تو یہ تو حماقت کی بات ہے نا. کہ جبریل کوئی ایسی چیز نہیں لائے کہ جس سے تمہاری توہین ہو رہی ہے، وہ تو ایسی چیز لائے ہیں جس سے تمہاری تصدیق ہو رہی ہے. مصدقا لما بین یدیہ وہدن، ہدایت والی چیز لائے ہیں، وبشرا، خوشخبری لائے ہیں. لیکن ہدایت اور بشارت اسی کے لیے ہوگی نا جو اس کو مانے گا، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.